نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ آقا کی ایک حیثیت نہیں ہے بلکہ دو حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ حقیقتاً نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے۔ آپ کا لباس بشری میں خاکدان گیتی پر تشریف لانا ظاہراً آپ کا بشر ہو۔ سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو حضور کو بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے حضور کی بشریت کا اظہار کیا ہے، ہم قرآن کی اس آیت کو تسلیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرے وہ گمراہ اور بدمذہب۔ سن، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان، روایت میں آیا کہ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، تو ابھی پانی اور مٹی کے مرحلوں کو حضرت آدم طے کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات موجود تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں۔ آقا کی ایک حیثیت نہیں ہے بلکہ دو حیثیت ہے۔ پہلی حیثیت یہ ہے کہ آپ حقیقتاً نور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل نور ہے۔ ہماری تخلیق مادوں سے ہوئی ہے، مٹی سے ہوئی ہے، پانی سے ہوئی ہے، آگ سے ہوئی ہے، ہوا سے ہوئی ہے۔ چار عناصر اللہ رب العزت نے جمع فرمائے، مٹی لی گئی، مٹی کو پانی میں گوندا گیا، ہوا میں سکایا گیا، آگ میں تپایا گیا، اور پھر پانچواں اس میں روح ڈال دی گئی، انسان کی تخلیق ہو گئی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی اصل اور سرکار کی حقیقت مٹی سے نہیں ہے۔ یہ مٹی آپ کا بشری لباس میں آنا یہ بات کا مرحلہ ہے، لیکن سرکار کی جو حقیقت ہے، سرکار کو جو پیدا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے، جو سرکار کی تخلیق فرمائی وہ نور سے فرمائی۔ تو پہلی حیثیت نبی پاک کی جو حقیقتاً ہے، جو حقیقت کے اعتبار سے ہے، وہ حضور کا نور ہونا، اور دوسری حیثیت ہے آپ کا لباس بشری میں خاکدان گیتی پر تشریف لانا، ظاہراً آپ کا بشر ہونا۔ اور دونوں صورتوں کو قرآن عظیم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی ہر آیت پر عمل کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو ایک آیت کو مانتے اور دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ جب نور کی بات ہوتی ہے تو رب کائنات اپنے محبوب کو نور بھی فرماتا ہے۔ پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہاری جانب اللہ کی طرف سے ایک نور آیا۔ اور اس پر تمام مفسرین اکرام کا اجماع ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس پر کسی کا اختلاف نہیں، حتیٰ کہ آپ غیروں کی بھی تفاسیر دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہی ملیں گا کہ یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور دوسری حیثیت بشر کی جو بات ہے، بشری حیثیت ہے، اس کو بھی قرآن نے واضح کیا۔ پارہ نمبر 16 سورہ کہف آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا، قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں ظاہراً ظاہری صورت میں تمہاری طرح انسان ہوں۔ دو حیثیتیں یہاں بیان کی، اور اس پر ہمارے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ بھی وضاحت سے سن لیجئے آپ۔ ہمارے اس صدی کے سب سے بڑے امام، جو اپنے صدی کے مجدد بھی ہے، محقق بھی ہے، مفکر بھی ہے، عالم بھی ہے، محدث بھی ہے، اللہ نے بہت ساری خوبیاں عطا فرمائی، اور اس دور کا ہم انہیں سب سے بڑا عالم جانتے ہیں، جس سے میری مراد حضور سیدنا امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فتاوی رضویہ شریف میں واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ جو نبی کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جو حضور کو بشر نہ مانے، انسان نہ مانے، وہ کون ہے؟ کافر ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے حضور کی بشریت کا اظہار کیا ہے، ہم قرآن کی اس آیت کو تسلیم کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو نبی کے نور ہونے کا انکار کرے وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ تو ہم نہ گمراہوں میں ہوتے ہیں نہ ہم کافروں میں ہوتے ہیں، ہم نبی کی دونوں حیثیتوں کو مانتے ہیں، اور اس میں تطبیق یوں کرتے ہیں کہ حضور کی حقیقت نور ہے اور ظاہراً آپ بشر ہیں۔
خود حدیث اس تعلق سے وضاحت کر دیتی ہے. چنانچہ حضرت میسرہ جلیل القدر صحابی ان سے روایت ہے. حدیث کا متن یہ ہے کہ ان میسرۃ الفجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی کنت نبیا. حضرت میسرہ فجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے عرض کیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کب نبی بنائے گئے؟ لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال میں نبی بنے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ان لوگوں کی. 40 سال میں نبی نہیں بنے، جب آپ کے نور کی تخلیق ہوئی اس وقت ہی آپ نبی تھے. ہاں 40 سال کی عمر میں اظہار نبوت کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا. آپ کو اذن دیا گیا کہ 40 سال کی جب عمر ہوئی تو کہا گیا کہ اب آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمائیں. تو حضرت میسرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے پوچھا کنت نبیا، اے اللہ کے نبی آپ کب نبی بنے؟ قال کنت نبیا آدم بین الروح والجسد. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میسرہ سن، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے. آدم کے جسم پہ روح نہیں ڈالی گئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا. اور اس حدیث کو بہت سارے علماء نے نقل کیا. اس وقت میرے پاس 16 حوالے ہیں. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مبلغ اسلام جناب غلام یاسین صاحب قبلہ، اس کو امام حاکم نے کہا اس کی سند صحیح ہے. المستدرک میں اس کو نقل کیا انہوں نے. حتیٰ کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیثوں کے بہت بڑے علامۃ الدہر گزرے جن کا نام ابن تیمیہ عبدالحلیم ابن تیمیہ ہے. ابن عبدالحلیم تیمیہ، علامہ صاحبی، امام ابن حجر عسقلانی، یہ جلیل القدر محدثین بھی اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے. امام بخاری نے اس کو تاریخ الکبیر میں لایا. امام بخاری کی کتاب ہے تاریخ الکبیر، اسماء اور رجال پر یہ کتاب ہے 12 جلدوں میں، جس کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 374 حدیث نمبر 1606. امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں لایا حدیث نمبر 20596. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار جلد 15 صفحہ 232 حدیث نمبر 5977. اور خود غیر مقلدین کے 2 بہت بڑے علامہ جس میں ایک ہے ابن تیمیہ، انہوں نے اپنی مجمع الفتاوی جلد 2 صفحہ 93، اور ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جلد 3 صفحہ 498 پر اس حدیث کو نقل کیا ہے. تو یہ اتنے سارے محدثین نے نقل کی. اب تعجب کی بات ہے کہ سارے محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ نبی پاک کی ذات اس وقت موجود تھی. آپ بحیثیت نبی آپ کا نور موجود تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان میں تھے. اور ایک روایت میں آیا کہ پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے. تو ابھی پانی اور مٹی کے مرحلوں کو حضرت آدم طے کر رہے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات موجود تھی. اور کس شکل میں تھی حضور کی ذات؟ نور کی شکل میں. یہاں تک کہ جب حضرت آدم کی تخلیق ہوئی تو رب تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ آدم کے جسم میں داخل ہو جا. روح کو ڈالا گیا لیکن روح پورے جسم آدم کا دورہ کر کے باہر آ گئی. رب نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا کہ روح کو کہ داخل ہو جا. پھر روح داخل ہوئی جسم کے اندر، پھر دورہ کرتی تھی اور ناک کے نتھنے ناک کے سوراخ سے باہر آ جاتی تھی. جب تیسری مرتبہ روح کو ڈالا گیا تو پھر ویسا ہی ہوا. رب تبارک و تعالیٰ نے عتاب فرمایا، غضب فرمایا. روح کو ارشاد فرمایا گیا کہ اے روح کیا بات ہے، کیا تو میری نافرمان ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تو جسم آدم میں داخل ہونے کے لیے تیار نہیں؟ تجھے قرار کیوں نہیں؟ تو روح نے بڑے ادب سے سجدہ کیا اور عرض کرتی ہے خالق کائنات، میں جسم آدم میں رہنا تو چاہتی ہوں، میں نافرمانوں میں سے نہیں، میں حکم کے نہ ماننے والوں میں سے نہیں. خالق کائنات میں تو بڑی لطیف ہوں، لطافت مجھ میں ہے، شرافت مجھ میں ہے، نزاکت مجھ میں ہے، میں نور کی دل دادا ہوں. آدم کے پتلے میں مجھے اندھیرا نظر آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب اندھیرا میں دیکھتی ہوں تو مجھے وحشت اور گھبراہٹ ہوتی ہے. میں اس جگہ قرار نہیں پکڑتی جہاں اندھیرا اور وحشت ہوا کرتی ہے. رب نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا فرشتوں میرے نبی کے نور کو پیشانی آدم پر چسپاں کر دو. جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو آدم کی پیشانی پہ لگایا گیا، پورا جسم آدم منور ہو گیا اور روح کو قرار مل گیا. یہاں سے پتہ چلا کہ جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے وہاں قرار و سکون ہوا کرتا ہے. اور حضور آتے ہیں تو اندھیرے چھٹ جایا کرتے ہیں، صرف نورانیت ہی نورانیت نظر آتی ہے. اور ایک نقطہ یہاں یہ بھی دیکھیں آپ، میں ایک بڑا لطیف اشارہ کروں گا، آپ اس اشارے کو سمجھتے چلیں کہ
کہ وجہ یہ ہے کہ جب تک آدم کے پتلے میں روح داخل نہیں ہوئی تھی، نتیجہ کیا تھا کہ روح کو قرار نہیں تھا، بے چینی تھی، جاتی تھی آتی تھی، باہر اندر جاتی تھی پھر باہر آ جاتی تھی، بے چینی نظر آ رہی ہے روح میں، سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں ہے جسم کا۔ جب حضرت آدم کے جسم سے نبی کے نور کا تعلق ہوا تو روح کو قرار آ گیا، تو پتہ چلا کہ جہاں مصطفیٰ ہوتے ہیں وہاں قرار ہوتا ہے، جہاں نبی کی ذات نہ ہو وہاں بے چینی ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت میں نبی کی محبت بھی ہے، با نفس نفیس خود نبی پاک کی ذات ہے، اس لیے ہمیں اتنا سکون و قرار ہے کہ ہم نبی پر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ اعلی حضرت کی زبان میں ہم یہ کہتے رہتے ہیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اور جن جماعتوں میں نبی نظر نہیں آتے، جن جماعتوں میں نبی کی محبت نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ روح بے قرار ہوتی ہے، کبھی 40 دن بھٹکتی ہے، کبھی 30 دن بھٹکتی ہے، کبھی 45 دن بھٹکتی ہے۔ آپ شاید اشارے کو سمجھے نہیں ہے۔ تو جب بھٹکتے ہوئے کسی کو دیکھ لو تو سمجھ لو کہ یہاں نبی کے نور کی نورانیت نہیں ہے، لیکن اہل سنت و جماعت میں نبی کی نورانیت ہے۔ تو بہرحال حضور کی تخلیق جو ہے وہ نور سے ہے، اور اس وقت آپ نبی تھے جس وقت آدم کی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسی نور سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی۔